کہ نون لیگ کی ایک خاتون عہدیدار کو تھپڑ مارا اور تھپڑ کی ویڈیوز کی باتیں چل رہی ہیں. تھپڑ کس سے مارا؟ کس سابق وزیر کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں؟ سارے واقعے کی ویڈیو بھی بن چکی ہے اور وہ کسی وقت بھی سوشل میڈیا پہ آ سکتی ہے. اکثریت پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی. پاکستان کے صدر مولانا فضل الرحمان نے دوسرا عمران خان پہ مبینہ تشدد کیا گیا، انہیں تھپڑ مارا گیا اور وہ نام آ گیا. وہ کون سا نام ہے؟ کس نے صدر بننے کی یقین دہانی کرا رکھی ہے؟ بہرحال ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشنز 8 فروری کو نہیں ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 3 اہم ترین چیزیں ہیں جس پہ آج اس ویڈیو میں بات ہوگی، بلکہ 4 کر. سب سے پہلے اسلام آباد کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں ایک تھپڑ کی گونج سنائی دے رہی ہے. کل سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے. کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی ایک خاتون عہدیدار کو تھپڑ مارا اور تھپڑ کی ویڈیوز کی باتیں چل رہی ہیں. تھپڑ کس سے مارا؟ کس سابق وزیر کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں؟ تو سارے واقعہ کی حقیقت کیا ہے اس پہ بھی بات کروں گا. اس کے علاوہ الیکشنز جلد ہونے ہیں یا تاخیر کا شکار ہونے ہیں، اس پہ تو بات ہوگی، لیکن الیکشن کے بعد ممکن ہے صدر کون ہو سکتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، کیونکہ دانتوں میں کیڑا نکالنے والا جو ہے وہ تو فارغ ہو رہا ہے اور وہ نام آ گیا. وہ کون سا نام ہے؟ کس نے صدر بننے کی یقین دہانی کرا رکھی ہے؟ اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک تازہ خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن اور وزارت خزانہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے. اس جنگ کی کیا وجہ، اس ساری صورتحال کا آنے والے الیکشن پہ کیا اثر پڑے گا، اس پہ بات ہوگی. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. کل رات کو سوشل میڈیا پہ خبر آئی. خبر یہ تھی کہ ایک نون لیگی خاتون عہدیدار کو اسلام آباد میں ایک میٹنگ کے دوران تھپڑ پڑا. اس کو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بڑا پھیلایا. تو عمران خان کے وکلاء نے بھی اس حوالے سے خبر دے دی. اس کے علاوہ کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبرز نے بھی اس پہ بات کر دی. پھر جب اس کے بارے میں مزید تحقیق کی، ہم نے چھان بین کی، تو پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں نون لیگ کی عہدیدار جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے کی جا رہی ہیں. کہا یہ جا رہا تھا کہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی کسی سے بحث ہو گئی، تو میں ہوئی اور بات بہت آگے بڑھ گئی. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ سارے واقعے کی ویڈیو بھی بن چکی ہے اور وہ کسی وقت بھی سوشل میڈیا پہ آ سکتی ہے. کچھ نے دعویٰ کیا کہ ان پر ویڈیو موجود ہے، لیکن یہ آپ کو میں ایک بات تو یہ ساری باتیں بیس لیس ہے، بیکار ہے. نہ تو ایسا کوئی واقعہ ہوا، نہ کوئی ایسی ویڈیو ہے. یہ تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا والے ہیں نا، ان کو روز ایک جھوٹی من گھڑت خبر چاہیے تاکہ ان کا پروپیگنڈا جاری رہے، کسی طرح ان کی روٹی روزی چلتی رہے. اور یہ خبر بھی اسی کا ایک حصہ تھی، جیسے دوسری سائڈ پہ بھی ہوتا تھا. ایسی بات تو نہیں، اور ہوتا بھی ہے. یاد ہوگا نا آپ کو، تقریباً 1.25 سال پہلے کی بات ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آئی تھیں کہ عمران خان 9 اپریل کو اپنے آفس سے نکلے تو کہا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ایک ہیلی کاپٹر آیا. عمران خان آفس نہیں چھوڑ رہے تھے. دوسرا عمران خان پہ مبینہ تشدد کیا گیا، انہیں تھپڑ مارا گیا. بلکہ اس وقت عمران کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے چہرے پہ سوجن ہے اور بعد میں وہ افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ گئی. تو یہ اس طرح تو چلتی رہتی ہیں. بہرحال دوسری خبر کافی اہم ہے کیونکہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے اور الیکشن کا شیڈیول بھی نہیں آیا، تو عہدوں کی جنگ پہلے ہی شروع ہو گئی ہے. عہدے ابھی سے بانٹے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو مریم اورنگزیب کا تو بتایا تھا نا کہ ان کو اب لگ رہا ہے کہ وہ انفارمیشن منسٹر نہیں بنے گی، اس لیے کہ اگر نواز شریف آتے ہیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ پرویز رشید صاحب کو انفارمیشن منسٹر بنائیں. تو مریم بی بی نے آلریڈی ایک اور منسٹری پہ اپنی نظریں جما لی ہیں اور اس کے اوپر وہ کیمپیننگ کر رہی ہیں. وہ ایک کلائمیٹ چینج منسٹر. تو نواز شریف تو چاہیں گے کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوں ان کے ذرا کچھ سینئر لوگ رہیں، تو پرویز رشید پھر اس سائڈ پہ ہوں گے. جاتی عمرہ میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے بھی بحث ابھی جاری ہے. اب ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، وہ ہے صدر کون ہوگا. کیونکہ صدر اگر نون لیگ دوسری پارٹیوں کے اتحاد سے آتی ہے تو صدر تو ان میں سے کسی کا ہوگا نا. تو نون لیگ اپنا تو نہیں ہو سکتا پھر کہ وزیر اعظم بھی وہ، وزیر اعلیٰ بھی وہ، بلا بلا سب کچھ ہی ان کے پاس. تو ایسے میں نام آیا مولانا فضل الرحمان کا. حافظ حمداللہ صاحب جو جے یو آئی ایف کے سینئر رہنما ہیں، پی ڈی ایم کے ترجمان بھی ان کا بیان آیا. وہ کہتے ہیں جی آئندہ الیکشن میں اکثریت پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی. پاکستان کے صدر مولانا فضل الرحمان بنے. جس حد تک تو مولانا کانفیڈنٹ ہے، اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ مولانا کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے، ان کا نمبر اوپر مل گیا. کچھ دن پہلے نواز شریف اور مولانا کی ان کے اسلام آباد والے گھر میں بھی ملاقات ہوئی. اس کے بعد مولانا نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کا بھی اعلان کیا. کے پی میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات چیت چل رہی ہے. اسے کبھی امکانات ہے اگر نون لیگ نے حکومت بنائی تو مولانا
صدر کے بہت ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں گے. مولانا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں صدر بنائے جانے کے وعدے ان سے کیے گئے تھے لیکن اسمبلی میں اکثریت ہی نہیں تھی. اس کے بعد ان کے بیٹے اسجد محمود کو مواصلات کی وزارت دے دی گئی. اس وقت مولانا خاموش ہو گئے. یعنی ماضی کے وعدے اب پورے ہونے ہیں نا. تیسری خبر الیکشن کے حوالے سے. الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور وزارت خزانہ کے درمیان ایک بار پھر میچ پڑ گیا اور اسی سال اپریل میں الیکشن کمیشن اور وزارت خزانہ کے درمیان معاملات خراب ہو گئے. چیف جسٹس بندیال نے الیکشن کمیشن کیس کے سماعت کے دوران سیکرٹری خزانہ کو حکم دیا کہ وہ الیکشن کے پیسے ریلیز کریں. ایک موقع پر انہوں نے حامی بھر دی. بعد میں الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیے گئے. اس کے بعد جون کے بجٹ کے دوران عام انتخابات کے لیے 42 ارب روپے کیے گئے تھے. تو وزارت خزانہ نے اب تک صرف 10 ارب روپے الیکشن کمیشن کو مہیا کیے ہیں. باقیہ رقم کی فراہمی بغیر کسی معقول جواز کے تعطل کا شکار ہے. تو اب اگر الیکشن کمیشن نے ہر صورت 8 فروری کو الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ 17 ارب روپے مزید درکار ہے. رقم نہیں ملے گی تو ظاہر ہے بیلٹ پیپر نہیں چھپے گا. دوسرے تنظیمی معاملات بھی متاثر ہوں گے. رقم نہیں ملے گی تو پھر الیکشن کا شیڈیول بھی متاثر ہوگا. یہ الیکشن کا شیڈیول تو پہلی تاخیر کا شکار ہے نا. الیکشن شیڈیول پہلے دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری ہونا تھا, اب 2 ہفتے تک آگے چلا گیا. چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے رقم کی فراہمی سے متعلق نگران وزیر اعظم کو بھی آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا. رقم فراہمی سے متعلق وزیر اعظم کو تو آج تفصیلی خط بھی لکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے رقم ریلیز نہ کرنے کا معاملہ اس کا نوٹس لے لیا, سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا. تو ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے اس وقت 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا وہ کٹیا میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دوسری طرف ساری نظریں سپریم کورٹ کے ہیں کیونکہ فنڈز نہیں ملیں گے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جائے گا. ہو سکتا ہے فنڈز کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں دائر کی جانے والی درخواست میں پھر مزید چیزیں شامل ہو جائیں, کچھ اور چیزیں ایڈ ہو جائیں. ملک میں سیکیورٹی کی بھی صورتحال کو بہت اچھی نہیں ہے. 2 دن پہلے ہی کچھ مسلح افراد نے چلاس میں ایک مسافر بس کو نشانہ بنایا. اس میں آپ دیکھیں نا اس کے نتیجے میں 2 فوجیوں سمیت 9 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو اس واقعے میں 21 دیگر مسافر زخمی بھی ہوئے. ان علاقوں میں تو امیدواروں نے الیکشن مہم شروع کرنی ہے, ان کے لیے تو ابھی بڑی تھریٹس موجود ہیں. معاملات اگر سپریم کورٹ گئے تو الیکشن کمیشن پہ منحصر ہے کہ وہ اپنا مقدمہ ٹھیک لڑ پاتے ہیں یا نہیں. کیا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو الیکشن میں تاخیر کے لیے سیٹسفائی کر پاتے ہیں کہ نہیں. بہرحال ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشنز 8 فروری کو نہیں ہو رہے. اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو, یہ تجزیہ غلط ہو اور جلد از جلد الیکشن ہو جائیں. لیکن میں نے آپ کو وہ بتایا جو نظر آ رہا ہے, باقی غیب کا حال تو اللہ کو پتہ ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.